الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ سورۃ الحجر ہے، آیت نمبر 3، 4 اور 5 ہے، پارہ 14 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذرہم، اے محبوب انہیں چھوڑ دیجئے، یاکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور دنیا کی زندگی سے نفع اٹھائیں، یعنی خوب مزے اڑائیں، ویلہہم الامل اور لمبی امیدیں انہیں غفلت میں ڈال کر رکھے، فسوف یعلمون اور پس پھر ان قریب وہ جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتے، الا مگر یہ کہ والہا کتاب معلوم اس کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، ما تسبق من امت کوئی بھی امت آگے نہیں بڑھتی، اجلہا جو اس کے لیے مقررہ مدت ہے، وما یستأخرون اور نہ ہی اس سے وہ مؤخر کی جاتی ہے، نہ ہی وہ اس سے پیچھے رہتی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے مشرکین کی حالت کو بیان کیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیں، یہ کھائیں، دنیا کے مزے اڑائیں اور لمبی امیدوں پر جو ہے وہ زندگی گزاریں، پھر جب آخر میں انہیں جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں ان کے لیے کتنی نقصان دہ تھی کہ کفر و شرک کے اندر مبتلا رہ کر اللہ رب العزت کی بندگی سے دور رہ کر جو زندگی گزاری ہے یہ کتنی نقصان والی زندگی تھی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کو لمبی امیدوں کے اندر نہیں رہنا چاہیے اور نہ ہی دنیا کی محبت میں مستغرق رہنا چاہیے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا پیارا انداز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے قریب سے گزرے تو مجھے کندھوں سے پکڑ کر اس طرح نہ تھوڑا ہلایا اور ہلا کر ارشاد فرمانے لگے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر رہتا ہے، یعنی دنیا سے دل نہیں لگانا اور لمبی امیدیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر لمبی امیدیں لگانا یہ گویا کہ تباہی کا سبب ہے، اور حدیث پاک میں ہے 4 چیزیں انسان کی بدبختی کی علامت ہے۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہو جانا، اللہ کے خوف سے اور محبوب کے عشق میں کبھی چھما چھم برسی نہ ہو، اور دوسری چیز ہے دل کا سخت ہو جانا، اس کے اندر نرمی نہیں ہے، کسی کے لیے اچھے جذبات اور خیالات ہی نہیں ہیں، اور فرمایا تیسری چیز ہے لمبی امیدیں، انسان امیدوں کے سہارے جی رہا ہے، اور فرمایا چوتھی چیز ہے دنیا کی محبت۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صحابہ مجھے تم پر فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ تم غربت کی وجہ سے مر جاؤ گے، نہ بلکہ مجھے تم پر اس بات کا ڈر ہے تم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی، بہت زیادہ تمہیں مال دے دیا جائے گا، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو مال دیا گیا تمہیں بھی اس طرح دیا جائے گا، اور جیسے تم سے پہلے لوگ اس دنیا کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اسی طرح تمہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ آج دیکھ لیں لوگ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے مر رہے ہیں،
اور دنیا کس قدر کشادہ ہو گئی کہ اب تو ہر طرف دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، لیکن اس دنیا کی محبت میں ہم کیا ہو گئے، الجھ کر رہ گئے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے پہلے لوگ جو ہیں وہ اپنے زہد، تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے نجات پا جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ اپنے بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو دیکھ لیں ہمارے ہاں تو کتنی لمبی چوڑی امیدیں لگائی جاتی ہیں، ایک دو دن کی تو بات ہی نہیں، سال ہا سال کی بات ہوتی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا اور دوران تعلیم میری کیفیت یہ تھی کہ میں سارا سال روزہ رکھا کرتا تھا۔ تو ایک دن دوپہر کا ٹائم تھا تو میں راستے سے گزر رہا تھا، کوئی بادام بانٹ رہا تھا، تو میں نے لے کر چادر کے پلو میں نے اسے باندھ لیا۔ میں نماز پڑھنے لگا عصر کی، تو استاد محترم نے فرمایا، شفیق یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی، استاد محترم یہ بادام ہے، اور میں نے سوچا کہ لے لوں اور انہیں پلو کے ساتھ باندھ لوں تو افطاری ان کے ساتھ کر لوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں استاد مجھ سے ناراض ہو گئے، فرمایا تم نے اتنی لمبی امید لگا لی کہ تم مغرب ٹائم تک زندہ رہو گے؟ اتنی لمبی امید؟ بیٹا دنیا کا کوئی پتہ نہیں، جب بھی نماز پڑھو آخری سمجھ کر پڑھو، ہو سکتا ہے اس کے بعد موقع ہی نہ ملے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لمبی چوڑی امیدیں جو ہیں یہ انسان کو غم میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور اللہ کی عبادت سے دور اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے انسان ان لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ اگر انسان بار بار موت کو یاد کرے نا تو امیدیں کٹتی ہیں، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وما اہلکنا من قریۃ، ہم نے کوئی بستی تباہ و برباد ہی نہیں کرتے، الا ولہا کتاب معلوم، مگر اس کا لکھا ہوا جو وقت ہے نا وہی ہے۔ اور کوئی بھی ما تسبق من امت، کوئی بھی امت جو ہے وہ اپنی مدت سے عجلہ، یعنی عجل کہتے ہیں مدت کو، اپنی مدت سے آگے بھی نہیں بڑھتی، وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ اپنی لکھی ہوئی مدت سے مؤخر کی جاتی ہے۔ ایک معین وقت ہے، ایک مقررہ وقت۔ جن بستیوں کو بھی اللہ رب العزت نے تباہ و برباد فرمایا ہے نا، ان کی ہلاکت سے پہلے اللہ تعالی نے وہاں مصلح لوگ بھیجے ہیں، اصلاح کرنے والے انبیاء کرام، اپنے نیک بندوں کو، لیکن ان کی مانی کسی نے نہیں ہے، سنی کسی نے نہیں ہے، مذاق اڑاتے رہے ان لوگوں کا، سنی انسنی کر دی کہ کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی جو ہوگا، پھر اپنی اسی روٹین پر قائم رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے محبوب ہم نے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کر دیا۔ اے محبوب اسی طرح مشرکین مکہ اگر اپنی اسی روش پر، اسی عادت پر رہے تو ان کا لکھا ہوا وقت آ رہا ہے، کیونکہ میرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو معین وقت پر ہوتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ بدر کے میدان میں مشرکین مکہ کو جو ہے، جو معین وقت تھا ان کا، پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ انسان کی زندگی میں جو گناہ ہیں یہ یاد رکھیے گا، یہ تباہی اور بربادی اور بے سکونی لے کر آتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں نیکی برکت کا ذریعہ ہوتی ہے اور زندگی میں اطمینان کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ اپنی زندگی سے بڑا ہیپی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، یار بڑی پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔
اور جو گناہ ہے نا یہ انسان کو مضطرب رکھتا ہے، پریشان۔ بظاہر کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں دل پریشان ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں سکون آتا، ساری چیزاں بھی ٹھیک نے۔ بھائی سکون اللہ تعالیٰ نے نیکی میں رکھا ہے اور بے سکونی گناہ کے اندر ہے۔ گناہ چھوڑیں اور نیکی کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکون بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا تقدیر جیسی ہے، جیسے کوئی شخص ہے مثال کے طور پر کہ وہ اس چوک پہ جائے گا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، لیکن اگر وہ ادھر نہیں جاتا، یعنی اس کا نیکی اور بدی سے لے کہ اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا اور بد کام کرتا ہے تو جنت میں۔ تو اس طرح کا تقدیر میں ہوتا ہے کہ یہ کرے گا تو یہ ہوگا یا یہ کرے گا۔ ہاں جی، تقدیر معلق بھی ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ نے مثال دی ابھی کہ اس چوک میں جائے گا تو انتقال ہو جائے گا۔ ہوتا یوں ہے کہ اگر یہ انسان نیکی کرے گا اس کی زندگی میں برکت دے دی جائے گی، اضافہ کر دیا جائے گا۔ مطلب جس طرح مثال دے رہا ہوں ایک، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو چونکہ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، تو ایک مرتبہ ایک نیا نویلا جوڑا آپ کی بارگاہ میں حاصل ہوا، تو بتایا گیا ان کی زندگی نہ تھوڑے دن ہی ہے۔ غالباً روایت میں 5-7 دن کے ہیں، تو 5-7 دن گزرے تو آپ نے بتایا نہیں کہ ان قریب تو مر جاؤ گے، نہیں بتایا، دل میں رکھا۔ 5-7 سال گزر گئے دنوں کی بجائے، پھر بھی ان سے ملاقات، مولا یہ کیا بات ہوئی؟ تو فرمایا ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ صدقہ کریں گے تو ان کی زندگی میں اضافہ کر دیا جائے گا، انہوں نے صدقہ کیا تو میں نے ان کی زندگی بڑھا دی۔ نیکی کرنے سے زندگی میں برکت ہے، میں نے بتایا یہ ایک تقدیر کی قسم ہے کہ ہو سکتا ہے بڑھ جائے، لیکن تقدیر کی ایک قسم وہ ہوتی ہے، تقدیر کی ویسے 3 قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اٹل ہے، اس کے بارے میں نبیوں کو بھی دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ دعا نہ کریں، اسی طرح ہونا ہے۔ اب چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے تقدیر کی کون سی قسم ہے، جس طرح کوئی اماں یا بوڑھے بزرگ ہیں ان کو سڑک کراس کرائیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تینوں برکت دے، اللہ تیری عمر چ اضافہ کرے، تو ہو سکتا ہے ان کی دعا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ برکت آ جائے۔ ویسے بھی ہے نیکی جو ہے یہ عمر میں برکت کا سبب ہوتی ہے، تو جب انسان جو ہے یہ نیک عمل کرے تو اس کو زندگی کی برکت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن